السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم کیسان کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہمارے پاس من درجہ ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ الف، نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کن الفاظ میں کیسان کی تحسین کی ہے؟ اس کا آنسر ہے نظم کے دوسرے شعر میں شاعر نے کیسان کو ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کا پروردگار کہہ کر خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ب، جلوہ قدرت کا شاہد سے کون مراد ہے؟ اس کا آنسر ہے جلوہ قدرت کا شاہد سے مراد کیسان ہے، یعنی کیسان تمام قدرتی نظاروں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جیم، نبض خاک پر انگلیاں رہنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر ہے نبض خاک پہ انگلیاں رہنے سے مراد ہے کہ کیسان اپنے ہاتھوں سے مٹی نرم کرتا ہے، وہ مٹی کے مزاج کو سمجھتا ہے، یعنی کیسان اپنی تمام تر جسمانی کوششوں کے ساتھ دھرتی کو گل و گلزار میں تبدیل کرتا ہے۔ موسموں کے اتار چڑھاؤ کے پیش نظر جو زمین میں تبدیلیاں آتی ہیں ان سے نبٹتا ہے۔ دال، شاعر نے کیسان کے گھر لوٹنے کی جو تصویر کشی کی ہے اسے 2 سطروں میں لکھیے۔ اس کا آنسر ہے شاعر بیان کرتا ہے کہ جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے اور شفق کی سرخی اپنے پر پھیلاتی ہے تو تمام کھیتیاں، میدان ویران ہو جاتے ہیں اور کیسان دھوپ سے جھلسے ہوئے چہرے پر مشقت کے نشان لے کر کھیتوں سے منہ پھیر کر گھر کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ شاعر نے کسے ارتقاء کا پیشوا کہا ہے؟ اس کا آنسر ہے شاعر نے کیسان کو ارتقاء کا پیشوا کہا ہے، یعنی انسانی ترقی کے ارتقاء میں کیسان کا کردار ہمیشہ مثبت اور فعال رہا ہے۔ وہ کون سی قوتیں کیسان سے سرنگوں رہتی ہیں؟ اس کا آنسر ہے تخریب کی قوتیں کیسان سے سرنگوں رہتی ہیں، یعنی کیسان ہمیشہ منفی سرگرمیوں سے دور رہتا ہے۔ کھیت سے منہ پھیر کر کیسان کہاں جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے کھیت سے منہ پھیر کر کسان اپنے گھر کو جاتا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کن 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے نظم کے آخری شعر میں شاعر نے دھوپ، رخ، مشقت، کھیت اور گھر کا ذکر کیا ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہمارے پاس نظم کیسان کا متن مد نظر رکھ کر درست جواب پر نشان ٹک لگائیں۔ الف، نظم کا ابتدائی منظر ہے شام کا، صبح کا، جھٹ پٹے کا، رات کا۔ درست آپشن ہے شام کا۔ ب، کیسان کی انگلیاں دن کے وقت رہتی ہیں ہل کی ہتھی پر، حقے کی نہ پر، خاک کی نبض پر، بانسری پر۔ درست آپشن ہے خاک کی نبض پر۔ جیم، کیسان قدرت کے جلوے کا ہے نباز، گواہ، مداح، شاہد۔ درست آپشن ہے شاہد۔ دال، کیسان کھیت سے رخ پھیر کر کہاں جاتا ہے؟ گھر میں، ویرانے میں، منڈیر کی طرف، گاؤں میں۔ درست آپشن ہے گھر میں۔ نظم کیسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ جوش ملی آبادی، جمیل الدین عالی، میر انیس، دلاور فغاں۔ درست آپشن ہے جوش ملی آبادی۔ یہ نظم جوش کے کس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے؟ حرف و حکایت، شعلہ و شبنم، جذبات فطرت، سنبل و سلاسل۔ درست آپشن ہے شعلہ و شبنم۔ شاعر نے تہذیب کا پروردگار کسے کہا ہے؟ عالم، مزدور، کسان، معلم۔ درست آپشن ہے کیسان۔ کوسچن نمبر 3 ہمارے پاس
نظم کہسان کا متن ذہن میں رکھ کر درست الفاظ کے ذریعے سے مصرع مکمل کریں۔ الف، جلوہ قدرت کا ڈیش ہے حسن فطرت کا گواہ، شاہد۔ جلوہ قدرت کا شاہد ہے حسن فطرت کا گواہ۔ ب، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض ڈیش پر، نبض خاک پر۔ جیم، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر ڈیش کی، کمر تہذیب کی، تہذیب کی۔ دال، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے ڈیش شہریار، غرور شہریار، غرور شہریار۔ ہے، دھوپ کے جھلسے ہوئے ڈیش پر مشقت کے نشاں، رخ، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس، جوش نے کہسان کی جو صفات بیان کی ہیں ان کی فہرست بنائیے۔ اس کا آنسر ہے نمبر 1، کہسان ایک قوی انسان ہوتا ہے۔ نمبر 2، کہسان ارتقاء کا پیشوا اور تہذیب کو پروان چڑھاتا ہے۔ نمبر 3، جلوہ قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے، فطری مناظر کا گواہ ہے۔ نمبر 4، اپنے دل کی حرارت اور لہو سے خاک کو سینچتا ہے۔ 5، اس سے تخریب کی قوتیں سرنگوں رہتی ہیں۔ اور نمبر 6 ہے، انسانی نزاکت و قوت کا دار و مدار اس کے زور بازو پر ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 5 ہمارے پاس، درج ذیل فہرست میں سے مذکر مؤنث الگ الگ کیجیے۔ الفاظ ہیں نظم، شفق، میدان، سماع، فاتح، نسیم، فطرت، تہذیب، دھوپ، فلک۔ اس میں سے مذکر الفاظ ہیں میدان، سماع، فاتح، فلک، اور مؤنث ہے شفق، نظم، نسیم، فطرت، تہذیب، دھوپ۔ کوسچن نمبر 6 ہمارے پاس، من درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ جھٹ پٹا، اضطراب، ارتقاء، سرنگوں، تخریب، مشقت۔ آئیے اب ان الفاظ کے جملے دیکھ لیتے ہیں۔ جھٹ پٹا، کہسان جھٹ پٹے کے وقت گھر سے نکل کر کھیتوں میں جاتا ہے۔ اضطراب، گرمی کی شدت سے بیمار انسان کا اضطراب اور بڑھ جاتا ہے۔ ارتقاء، انسان نے ارتقاء کی منازل طے کرنے کے لیے علم سے استفادہ حاصل کیا ہے۔ سرنگوں، حق کے سامنے باطل کا سرنگوں کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہو۔ تخریب، مذہب اسلام نے ہر قسم کی تخریب کاری کی مذمت کی ہے۔ مشقت، محنت و مشقت سے ہی انسان کی عزت و سربلندی ہے۔ کوسچن نمبر 7 ہمارے پاس، درج ذیل الفاظ کے جوڑوں میں صوتی مشابہت ہے، لیکن ہر جوڑے کے لفظ الگ الگ معنی رکھتے ہیں۔ ہر لفظ کے الگ الگ معنی لکھیں۔ الفاظ ہمارے پاس علم، علم، باز، باز، پارا، پارا، روزہ، روزہ، کاش، کاش۔ آئیے اب ان الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ علم، دکھ، رنج۔ علم، نشان، علامت، جھنڈا۔ باز، کچھ۔ باز، منع رہنا۔ پارا، سپارہ۔ پارا، ٹکڑا، حصہ۔ روزہ، صوم۔ روزہ، مزار، قبر، مقبرہ۔ کاش، ٹکڑا۔ کاش، حرف تمنا۔ اس طرح سے ہمارا آج کا لیسن مکمل ہوا۔ اگلے لیسن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔